واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. سورۃ المعارج مکیہ، سورت کا نام معارج ہے، نزول کے اعتبار سے مکی ہے. وہی 44 آیا، اس میں 44 آیات ہیں. وفیہا رکوعان، اور اس میں 2 رکوع ہیں. ارشاد ہوتا ہے سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا کسی سوال کرنے والے میں ایسے عذاب کے بارے میں جو واقع ہونے والا ہے، پہنچنے والا ہے. للکافرین، کافر یعنی کافروں پر وہ عذاب واقع ہونے والا ہے. لیس لہ دافع، اس کے لیے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا. من اللہ، یہ عذاب اللہ کی طرف سے ہوگا. ذی المعارج، ایسا اللہ جو سیڑھیوں والا، یعنی اللہ طول معارج، اس کی شرح وضاحت کریں گے. یعنی سیڑھیوں کے ذریعے ملائکہ روح الامین اوپر چڑھتے ہیں. تعرج آگے وضاحت ہو رہی ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح الامین اس کی طرف. فی یوم، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کا اندازہ آج کے اندازے سے 50,000 سال کا ہے. یعنی اگر دنیا کا کوئی بندہ وہاں جانا چاہے تو 50,000 سال لگیں گے وہاں پہنچنے کے لیے. لیکن فرشتے ایک مخلوق ہے، اس کی چلا وضاحت کریں گے، وہ آتے جاتے ہیں. لہذا اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، فاصبر صبرا جمیلا، بڑا خوبصورت آپ صبر کا مظاہرہ فرمائیں. کیوں؟ انہم یرونہ بعیدا، وہ کافر منکر جو ہیں اس عذاب اور سزا کو یا اس نظام عدل کو بہت دور، یعنی اس کو دیکھتے ہیں بعیدا، بڑا دور، یعنی بہت فاصلہ پڑا ہوا ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو قریب جانتے ہیں، وہ تو قریب آنے والا ہے. جس دن وہ یہ سلسلہ ہوگا، یوم تکون السماء کالمہل، اس دن ہو جائے گا آسمان جس طرح پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ جس طرح دن کوئی رنگین روئی ہوتی. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور نہیں کو سوال کرے گا گہرا پکا دوست کسی دوست کے بارے میں کچھ بھی. یبصرونہم، حالانکہ وہ دوست ان کو دکھائے جائیں گے.
کہ وہ تیرا یار سکا پکا تھا۔ یود المجرم، مجرم اس دن تمنا کرے گا، محبت رکھے گا، لو یفتدی، کاش کہ وہ فدیہ دے، من عذاب یومئذ ببنی، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کا فدیہ دے، یعنی میرے بدلے میرے بیٹوں کو گرفتار کر لیا جائے، وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی بیوی کا اور اپنے بھائی کا، وفصیلتہ التی، اور اپنے اس قبیلے خاندان کا، التی تؤویہ، جو اس کو جگہ دیا کرتی تھی، پناہ دیا کرتی تھی، ومن فی الارض جميعا، اور جو کائنات کا کوئی فرد زمین میں ہے تمام کا فدیہ دینا چاہتا ہے کہ میرے بدلے تمام کو گرفتار کر لیا جائے، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ ثم ینجیہ، یہ سب کو تو گرفتار کر کے پھر وہ اللہ اس کو نجات دے دے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ ہرگز ایسے نہیں ہوگا، انہا لظا، بے شک وہ لائٹوں والی وہ آگ ہے، ایسی وہ جس کے اندر لائٹیں نزعۃ للشوی، وہ سر اور چہرے کی کھال اتار دینے والی ہے، تدعو من ادبر وتولی، وہ آگ بلاتی ہوگی جس نے پیٹ پھیری اور جس نے منہ پھیرا، یعنی سارے وہ مجرم منکرین ہیں ان کے لیے۔ وجمع، ارشاد ہوتا ہے فاوعی، اس نے مال جمع کیا پھر اس کو محفوظ رکھا، روکا رکھا، خرچ نہیں کیا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان صاحب جو ہیں پیدا کیا تھوڑ دلا، اس کے اندر وہ وسعت، جو اچھی سوچ جنس کے اعتبار سے یا فطرت کے اعتبار سے نہیں، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو شر تکلیف مصیبت پہنچتی ہے پھر جزا فضا کرتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اس کو خیر پہنچتی ہے، نفع ملتا ہے، بہت اس کو روکنے والا ہوتا ہے۔ لیکن إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر جو اصل نمازی ہیں، الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، جو اپنی نمازوں پہ ہمیشگی کرنے والے ہوتے ہیں، وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے مالوں میں حق ہے، معلوم مقرر کردہ حق ہے سوالیوں کے لیے بھی، اور جو محروم ہیں اللہ کی نعمتوں سے ان کے لیے بھی، یہ لوگ اس سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نور ایمان نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی بات ذہن نشین یہ فرمائے کہ یہ صورتوں کے نام اللہ رب العالمین نے مقرر فرمائے۔ یہ صورتوں کے نام پیغمبر علیہ السلام نے، کسی فرشتے نے، کسی جن نے، کسی شیخ نے، کسی صحابی تابعی نے نہیں، رب العالمین نے وحی کے ذریعے ان کو نامزد کیا ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرمائے۔ اور 114 صورتیں ہیں، ہر صورت کا نام الگ ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ تقریباً 1-2 صورتوں کے علاوہ تمام صورتوں کے جو نام ہیں، صورت کے اندر وہ جملہ، وہ کلمہ، وہ لفظ جو نام بیان کیا ہوتا ہے۔ مکی کا اعتبار جو کئی دفعہ اس کی تشریح کی گئی ہے کہ مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، جو مکی کا دورانیہ تھا 13 برس کا، اس دورانیے میں جو قرآن و حصہ نازل ہوا وہ مکی کہلاتا ہے۔ ہجرت رسول کے بعد جب ہم مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو وہاں اس دورانیے میں جو قرآن مجید کا حصہ نازل ہوا اس کو مدنی کہتے ہیں، اور وہ صرف 28 صورتیں ہیں، مکی دور کی 86 صورتیں ہیں۔ یہ فکر بھی ذہن نشین فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع، کسی کہنے والے نے، سوال کرنے والے نے سوال کیا، اچھا جی یہ عذاب کافروں پر آئے گا؟ اور اصل بات یہ ہوا کرتی تھی جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں کھوکھلی ذرہ ریزہ ریزہ بکھر جائے گا، تو کون ہے جو ہم کا وجود دوبارہ بنائے گا، ہمیں سزائیں دے گا یا دے گا معاملہ؟ تو اس لیے اس کا یہ ان کا عقیدہ اس کی طرف آتا۔ دوسرا اس میں اصل معاملہ یہ ہے کہ اس سوال کرنے والے نے جو سوال کیا وہ کیا سوال تھا؟ اس میں وہ ابو جہل نے ایک بات کی تھی
اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہوئے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ بازر زین سنگھ فرمائے بڑا عجیب بہیمانہ انداز ہے کہ اللہم بھی کہا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی ہستی کو مانا جا رہا ہے، اور بات قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہے اللہم ان کا ھذا، اللہ اگر یہ پیغمبر اشارہ کیا ہے نبی پاک کے سامنے مکہ اور حرم میں دعا ہو رہی ہے، مکی حرم میں دعا ہو رہی ہے اللہم ان کا ھذا ھو الحق من عندک، یہ پیغمبر ہے، سچ ہے، تیری طرف سے ہے۔ کتنا واضح ہے انداز، تو کہنا چاہیے تھا ہمیں ہدایت دے دے، ہم ان کو مان جائیں، ہم ان کی پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ انہوں نے ذرا اشارہ کرو، آخر میں کہتا ہے کہ اللہ اگر یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، آپ نے رسول بنایا، بھیجا ہے، یہ سچے ہیں، برحق ہیں، تو کہتے ہیں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہم پہ پتھر برسا، اگر پتھروں کی بارش سخت نہیں ہے اویتنا بعذاب علیم، اس سے بھی کوئی دردناک اگر عذاب ہے تو وہ بھیج دے، اس کو نہیں مانیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اس حد تک اگر آدمی آ جائے یا کوئی ایسا سوال کرنے والا اس حد تک آ جائے تو اس کا معنی کیا ہے کہ اس پر اس کا کوئی یقین و ایمان نہیں ہے، نہ کوئی عذاب ہے، نہ کوئی ایسا سلسلہ ہے۔ تو یہ دو اشارے مفسرین نے فرمائے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا یا پوچھنے والے نے پوچھا، یہ جس کے بارے میں حدیث شریف اور قرآن مجید کا اشارہ موجود ہے، اس نے یہ بات کر کے اللہ سے کہا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ۔ تو ارشاد ہوتا ہے سوال کرنے والے نے عذاب کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کیسا واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے، لیس لہ دافع، تو ارشاد فرمایا کہ وہ تو کافروں پر واقع ہوگا، اس کو کوئی روک سکنے والا نہیں ہے۔ جب عذاب آئے گا، عذاب کا فیصلہ ہوگا، کہ ساری دنیا مل کر وہ سنا سزا سے بچا سکے گا، نہ وہ سزا سے مختص کر کے ہٹایا جائے گا، نہ دنیا میں بھیجا جائے گا۔ تو فرمایا ارشاد یہ فرمایا جائے لیس لہ دافع من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے وہ عذاب کو روک سکنے والا یا روکنے والا وہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ اب وہ اللہ سم کون ہے؟ ذی المعارج، سیڑھیاں ہیں، یارج کو بولتے ہیں چڑھنا۔ فرشتے اتنی سپیڈ ہے اس مخلوق کی کہ تعرج الملائکۃ والروح، قرآن کا متن ہے، حاشیہ نہیں، تفسیر نہیں، متن ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے بھی جاتے ہیں، روح الامین بھی جاتے ہیں، فی یومن، اس دن میں کان مقدار 50,000 سنہ، تو 50,000 سال کا دن کا اشارہ قیامت کا بھی فرمایا گیا ہے۔ دوسرے مفسرین نے یہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اگر دنیا میں کوئی بندہ یا انسان اگر وہ فاصلہ طے کرنا چاہے تو وہ فاصلہ طے کرنے کے لیے اس کو 50,000 سال چاہیے، لیکن فرشتے جو ہیں روح الامین وہ ماشاءاللہ جا بھی رہے ہیں، وہی لا بھی رہے ہیں، کرامن کاتبین کی لکھی ہوئی رپورٹیں اللہ کا حضور پیش بھی کر رہے ہیں، ان کی سپیڈیں اللہ کا حضور جانے پیش کرنے کی فرمایا، یہ وہ ایک سلسلہ ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کا جو عرش پاک ہے جس کو آج 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور قیامت کو آپ نے پڑھا ہے ثمانیہ، یوم ثمانیہ، قیامت میں 8 ہوں گے، یہ ساری بات بیان فرما دی۔ لہذا رسول پاک کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ ان کے بحث بباسے اور ان کی کج بحثی اور ان کا جو اکڑ بن ہے، جہالت ہے، فاصبر صبرا جمیلا، بڑا خوبصورت آپ صبر فرمائیں اور اپنی دعوت کو جاری رکھیں۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ عذاب کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے سوال کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت دور ہے، کہاں آئے گا، کہاں وہ قیامت ہے، کہاں اٹھائے جائیں گے۔ یہ سلسلہ اس طرح ہی کہ جس طرح نہ ہونے والا ہے، لیکن ارشاد ہوتا ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم تو اس کو قریب سمجھتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، رسول کریم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کب قائم ہے؟ نبی محترم نے فرمایا من مات فقد قامت، قیامت جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہوگی۔ توجہ فرمائیں ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو وہاں ایک جنازہ گزرا، تو آپ نے فرمایا مستریحن اور مستراحن، جملوں پر غور کریں، صحابہ سن کے خاموش ہو گئے۔
کچھ وقت کے بعد پھر وہاں سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا مستریح او مستراح، مفہوم کیا ہے اس کا؟ صحابہ کرام پوچھا ومل مستریح ومل مستراح یا رسول اللہ، مستریح کون ہوتا ہے، مستراح کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول ہماری رہنمائی فرمائے، نبی کریم نے فرمایا ان کان مؤمنا، اگر وہ یقین ایمان والا ہے، عمل صالح کرنے والا، فوت ہو کے جا رہا ہے قبرستان کی طرف، تو وہ ہے مستریح من نصب الدنیا و اضاحا الی رحمت اللہ، وہ بندہ دنیا کے دکھوں، قلق، مصیبت، بے قراریوں سے قرار کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یہ ہے مستریح، یعنی قرار پا رہا ہے، سکون پا رہا ہے، راحت پا رہا ہے، اللہ کے جوار رحمت میں جا رہا ہے۔ مستراح اگر وہ ایسا بندہ نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی گڑبڑ، اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف، دین کے خلاف، گھر والوں کے خلاف، محلے والوں کے خلاف، ساری معاشرتی زندگی میں سوال لڑائی جھگڑے کے کوئی شائع پلے نہیں، تو مستراح مانا جب مر کے جائے گا اس سے دنیا والے، گھر والے، معاشرے والے راحت پائیں گے، یہ جا کے چھتر کھائے گا، یہ سکون پائیں گے۔ تو کوشش کرو کہ مستریح بنو، مستریح مقصد یہ تھا۔ کئی دفعہ رسول اکرم بڑی سادی مثالوں کے ذریعے کچھ مسائل سمجھائے۔ آپ نے فرمایا یہ شکل بنائی، یہ اوپر والا ہاتھ ہے دینے والا، نیچے والا ہاتھ ہے لینے والا۔ سرکار نے فرمایا اوپر والا ہاتھ بنو، نیچے والا ہاتھ نہ بنو، مانگت نہ بنو، سخی بنو، اشارے فرمائے۔ تو گزارش یہ ہے کہ فرمایا یہ تو سمجھتے ہیں دور ہے، لیکن اللہ ہم تو سمجھتے ہیں یہ قریب آ رہا ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، یہ جو دن ہے نا عذاب اور سزا کا جس کی بات شروع ہوئی تھی، فرمایا اس دن آسمان اس طرح ہو جائے گا جس طرح پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے۔ آسمان اگر پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا تو مخلوق کیا کرے گی؟ اب تھوڑی سی گرمی آتی ہے، وہ بڑی گرمی آ گئی جی، اور سولر کام نہیں کر رہا، اور بجلی بند ہو گئی، یہ سارے جملے ہر طرف سے، گھر میں ہر بندے کا اپنا سٹائل، وہ مر جائے انشاءاللہ، حکومت والے بجلی بند کر دی تھی، وہ بجلی بند کر دے پہ کو وزیر کے خلاف بحث کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ کبھی کوئی نہیں سوچے گا، کبھی بل بھی دیتا کہ نہیں۔ چلے بہرحال آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، وہ تکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ اس طرح ہو جائیں گے جس طرح دن کی روئی رنگین ہوتی ہے، پھنڈ کے روح بنا کے اڑا کے ان کو فارغ کر دیں۔ تو یہ آسان سمجھتے ہیں اور دور سمجھتے ہیں، یہ میرے اللہ ارشاد فرما رہے، آسمان ایسے ہوگا، پہاڑ ایسے ہوں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی یار سجن کسی یار سجن سے کوئی بات نہیں کر سکے گا، کوئی سوال نہیں کر سکے گا، کوئی معاونت، نصرت کی، تعاون کی امید، کرن سوال نہیں کر سکے گا۔ پھر وہاں یبصرون، وہ دکھائے بھی جائیں گے، او تیرا یار سجن ہے، او تیرا بیلی، او دیکھ لو، تمہارا اللہ کوئی سوال نہیں کر سکتے۔ ارشاد ہوتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجرم اس دن خواہش کرے گا کاش کہ وہ فدیے میں دے دے اس دن کے عذاب سے، جس عذاب کی بات ہو رہی ہے جو واقع ہونے والا ہے کافروں پر، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس سزا عذاب سے بچنے کے لیے بیٹوں کا فدیہ دے دے۔ یعنی سادے لفظوں میں کہے گا جی مجھے نہ پکڑو، مجھے نہ سزا دو، میرے بیٹوں کو سزا دو، یعنی میرے جرم کے بدلے میرے بیٹوں کو پکڑ لو۔ اچھا جی، وہ صاحبت ہی، وہ کہیں گے نہیں ایسے نہیں، پھر کہے گا میری بیوی کو پکڑ لو، کہیں گے نہیں، وہ کہے گا میرے بھائی کو پکڑ لو، کہیں گے نہیں، وہ کہے گا وہ فصیلت التی تؤوی، وہ خاندان اور قبیلہ جو تمہیں، وہ مطلب ہے کہ ایسی جب مشکلات ہوتی ہیں، کوئی ضروریات ہوتی ہیں، پھر قبیلہ خاندان کے لوگ پناہ دیتے ہیں، تو اس کا سرپرستی کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، وہ سارا خاندان میرے بدلے پکڑ گرفتار کر لو۔ پہلے کیا تھا؟ اولاد، پھر کیا ہے؟ بیوی، بھائی، پھر وہ خاندان۔ وہ من فی الارض جمیعا، جب کہا کہیں کہتے ہیں سارے جہان کو میرے بدلے گرفتار کر لو، میری جان چھوڑ دو۔ اب اندازہ فرمائے یہ اوقات ہے، یعنی مجھے چھوڑ دو، کبھی میرا بھائی، میرا بیٹا، میری بیوی، میرا خاندان، وہ من فی الارض، ساری کائنات کو گرفتار کر لیا جائے، مجھے بچا لیا جائے، تو آواز آئے گی کلا انہا لظیٰ، ایسے بالکل نہیں، وہ لائٹوں والی آگ
شولوں والی آگ ہوگی جس میں تو نے جانا ہے، نزاعۃ للشوا، سر اور چہرے کی کھال اکھاڑ کے رکھ دینے والی ہے وہ۔ کبھی سری کو نہیں دیکھی؟ جس طرح سری کو نہیں ہوتی ہے، یہ شکل ایک جھلکی میں وہ بندے کی شکل بگاڑ کے یہ کر دے، اس آگ میں داخل ہونا اور بس میں ہمیشہ رہنا۔ ایک کھال بدل کے جل گئی، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی کھال کو بدلتے جائیں گے، وہ جلتی جائے گی، کھالوں کو بدلتا جاتا رہے، موٹی کھال۔ یہ کہانی نہیں ہے، قرآن مجید کا میرے اللہ نے خود بیان فرمایا ہے، اس پہ کسی مسلک کا سنی وہابی شیعہ کا چکر نہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے تدعو من ادبر و تولی، وہ ایسی آگ، شولوں لائٹوں والی آگ بلا رہی ہوگی جس نے پیٹ پھیرا تھا، جس نے پیٹ پھیری اور منہ پھیرا تھا، اس نفرت کی تھی اللہ کے بیان، قرآن، دین، اسلام، اس احکامات سے۔ احکام کے دو شعبے ہیں سادے سادے، ایک احکامات ہیں جو اللہ نے فرمایا یہ کام کرنے ہیں، ایک احکامات جو اللہ نے فرمایا یہ نہیں کرنا ہے۔ جہاں فرمایا کرنا ہے وہ کیا نہیں، جہاں روکا روکا نہیں، تو پھر یہ آگ ان کو بلائے گی۔ وہ جمع، پھر اس نے مال اکٹھا کرتا رہا، فاوعى، پھر اس مال کو کیا کرتا رہا، جمع بھی کرتا رہا اور اس کو بند کرتا رہا، یعنی بخل کر کے نہ اپنی ذات پہ، نہ خاندان پہ، نہ ہمسایوں پہ، نہ اللہ کے راستے میں یہ حرکت کرتا رہا۔ ارشاد ہوتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، انسان تھوڑ دلا ہے، یہ کسی کو نہ دے سکتا ہے، نہ کسی کا دے کے برداشت کر سکتا ہے، نہ کسی کو دینا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے دے دیا وہ برداشت نہیں کیا۔ اذا مسا، پھر وضاحت فرمائی نا تھوڑی دیر کا ترجمہ کیا، اذا مسہ شر جزوعا، جب اس کو دکھ تکلیف جس کو پہنچتا ہے نا، وہ کیا آیا تھا، کرونا آ جائے، پرونا آ جائے، بخار آ جائے، کوئی سر پیڑ ہو جائے، بورے کی تکلیف ہو جائے، پھر پڑتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، واویلے کرتا ہے، اور مارے گا جی کیا کریں۔ اچھا جی، واذا مسہ خیر منوعا، جب خیر آتی ہے، نفع ملتے ہیں، اولادیں بیٹے ہوتے ہیں، جیت جاتا ہے، وزیر امیر بنتے ہیں، بیٹے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، کینیڈا کے ویزے، امریکہ کے ویزے لگ جاتے ہیں، پھر پٹھیاں چھالا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، ہاں فرمایا اس مصیبت سے الا المصلین، حقیقی نمازی جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جو نماز قائم کرنے والے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، اپنی نمازوں میں ہمیشگی کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ادا کرتے ہیں، سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں، بر وقت ادا کرتے ہیں۔ فرمایا وہ اس میں محفوظ رہیں گے۔ آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، یعنی میں شروع کر رہا ہوں، ہر پڑھنے والا میں آغاز کر رہا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ سأل سائل، سأل فعل ماضی ہے، سائل اسم فاعل ہے، کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا، بے عذاب واقع، یعنی من عذاب، بے عذاب واقع، اس واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں کسی نے پوچھا۔ وہ جو واقع نا للکافری، یعنی کافروں پر جو واقع ہونے والا وہ عذاب ہے، اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے لیس لہ دافع، وہ تو اللہ کی طرف سے جب آئے گا تو اس کو روک سکنے والا کوئی نہیں۔ لیس لہ دافع من اللہ، اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کو روک سکنے والا نہیں ہوگا۔ ذل معارج جو اللہ ہے وہ تو سیڑھیوں کے ذریعے وہاں چڑھا جاتا ہے، جس طرح رسول پاک نے فرمایا جب معراج میں گیا، ثم اورج بنا الی السماء الدنیا، پھر ہمیں چڑھایا گیا اس براق کے ذریعے آسمانی دنیا پر۔ تو یہ تشبیہ دی ہے وہ فرشتے، ملائکہ، روح الامین، ارشاد ہوتا ہے تعرج الملائکہ، فرشتے بھی چڑھتے ہیں، والروح، اور روح الامین یعنی سید الملائکہ کا لقب ہے، وہ بھی الہ اللہ کے پاس، فی یومن، اس دن میں، کان مقدار 50 الف سنہ، مقصد یہ ہے کہ وہ دن دنیا کے اندازے کے مطابق اتنا زمانہ گزرے تو پھر وہاں پہنچ سکتے ہیں، لیکن فرشتے آ جا رہے ہیں۔ لہذا فاصبر صبرا جمیلا، نبی محترم آپ بہترین صبر کا مظاہرہ فرمائیں، خوبصورت صبر۔ انہ یرونہ بعیدا، یہ مسکین تو اس عذاب کو دور سمجھتے ہیں، ونراہ قریبا، اس کو قریب دیکھتے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، وتکون الجبال،
پہاڑ ہو جائیں گے کالے، جس طرح دھن کی رنگین روئی ہوتی ہے پہاڑ اس طرح ہوں۔ ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی نہیں گہرا دوست کسی دوست کے بارے میں پوچھ سکے گا، یبصرونہ، جبکہ وہ دوست ان کو دکھائے بھی جائیں گے۔ یود المجرم، مجرم کی حیثیت میں آنے والا جو شخص ہے وہ دوست رکھے گا اس بات کو، لو یفتدی، کاش وہ فدیہ دے، معاوضہ دے، من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، بے بنی ہے، بیٹوں کا، بیٹے اس میں گرفتار کر دیے جائے، وصاحبتہ، اپنی بیوی کا، واخیہ، اپنے بھائی کا، وفصیلتہ التی تؤویہ، اپنے قبیلے خاندان کا جو اس کو پناہ دیا کرتا، سرپرستی کیا کرتی تھی وہ قبیلہ خاندان۔ ومن فی الارض جمیعا، بات جب نہیں سنوائی گئی، نہیں منوائی گئی، تو پھر جو کائنات میں، زمین میں سارے ہیں سارے، ثم ینجیہ، یہ سارا کو فری میں دینے کے بعد اس کو وہ نجات دے دے، بچ جائے، بچا لیا جائے، سزا دے، کلا، ہرگز ہرگز ایسے نہیں ہوگا، انہا لظی، وہ سزا اور عذاب اور آگ ایسے ہے، وہ لائٹوں والی ہے، نزاعۃ للشوی، وہ سر اور چہرے کی چمڑی کو کیا کرنے والی، ادھیڑ کے رکھ دینے والی ہے، جھلسا دینے والی ہے۔ تدعو من ادبر وتولی، وہ آگ بلائے گی ہر اس کو جس نے پیٹ پھیری، جس نے منہ پھیرا دین سے، وجمع، اور اس نے مال جمع کر رکھا، فاوعى، پھر اس کو روکے رکھا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان صاحب جو ہیں یہ پیدا کیا گیا تھوڑا دلا، اذا مسہ الشر جزوعا، شر تکلیف مصیبت پہنچتی ہے پھر جزا فطر کرتا ہے، واذا مسہ الخیر منوعا، جب اس کو خیر، کامیابیاں، کامرانیاں پہنچتی ہیں پھر وہ اس کو روک لیتا ہے۔ الا المصلین، جو پکے سچے نمازی ہیں وہ نہیں، الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں میں ہمیشہ دوام کرنے والے ہیں، وہ اس کمزوری سے محفوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہم اجعلنا منہم۔